الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی محترم، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح انسان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، عام طور پر رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہیں، اسی طرح صاحب نصاب انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے نماز کا منکر کافر ہے، جیسے روزے کا منکر کافر ہے، ایسے زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ جس اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، جس نے روزے کا اور حج کا حکم فرمایا، اسی اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے ادا کرنے پر وعدے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر وعیدیں ہیں۔ جیسے نماز کے ادا کرنے پر وعدے ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں، جیسے حج کے ادا کرنے پر وعدے ہیں اور چھوڑنے پر نہ کرنے پر وعیدیں ہیں، یہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو مال ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی اپنے مال کی حفاظت کرے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ کہ حفاظت کس چیز سے؟ کہ حفاظت ضائع ہونے سے۔ کہ آدمی کا مال اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے کہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور بیماروں کے علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، اور بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج کرو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے۔ کہ بلاؤں کو دور کرنا ہے، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، کہ اس کے لیے دعا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کا جو شر ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یعنی مال کا جو شر ہوتا ہے وہ شر جاتا رہتا ہے، ورنہ مال جس طرح خیر کے لیے آتا ہے شر کے لیے بھی آتا ہے۔ کہ آدمی اپنے مال کو کبھی خیر میں استعمال کرتا ہے، کبھی شر کے اندر استعمال کرتا ہے، کبھی اچھائی میں استعمال کرتا ہے، کبھی برائی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو، ان کو بتاؤ کہ دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ کہ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن ان کے مال کو آگ بنا دیا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، یہ جو پیشانی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو داغا جائے گا پترے بنا کر۔
فتقوا بہا جباہم وجنوبہم، یہ جو پہلو ہے اس کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور یہ جو پیٹھ ہے اس کو داغا جائے گا۔ کہ کیوں؟ جب آدمی کو مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پہ بل آتا ہے، پیشانی پہ بل آتا ہے، بار گزرتا ہے، اور پھر وہ اپنے پہلو کو پلٹتا ہے کہ بچ جائے کسی طرح، اور پھر وہ پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا پیشانی کو داغا جائے گا۔ کہ کیسے داغا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس سونے اور چاندی کے ٹکڑے کیے جائیں گے، پترے کیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، آگ کے پترے، جیسے لوہے کو آگ میں تپائے تو وہ آگ بن جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پھر یہاں لگایا جائے گا، یہاں لگایا جائے گا، یہاں لگایا جائے گا، ایسے لگایا جائے گا، پھر جسم پہ لگایا جائے گا، پھر بچے گا تو پیچھے لگایا جائے گا، تاکہ اور بچ گیا تو اس کے جسم کو بڑا کرو، کہ جسم کو بڑا کر کے پھر چپکاؤ۔ جو مال آج آدمی اپنی تجوریوں کے اندر اور خزانوں کے اندر محفوظ کر رہا ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کہ دنیا میٹھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، صد و شاداب لگتی ہے، لیکن جب اس کا معاملہ ہوگا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایک سانپ کی اور اژدھے کی شکل دے دیں گے۔ یہ کب؟ کہ جب کہ زکوٰۃ ادا نہیں کری۔ اور کیسا سانپ؟ کہا کہ سر پہ بال نہیں ہوں گے، ایسا سانپ۔ اور کیسا سانپ؟ کہ جس کی آنکھوں میں 2 نقطے سیاہ کلر کے۔ علماء کہتے ہیں یہ دونوں نشانی اس سانپ کی ہوتی جس میں زہر تیز ہوتا ہے، کہ سر پہ بال اڑ جاتے ہیں، اور سیاہ نقطے آنکھوں کے اندر، اور وہ انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ یہاں سے جباڑا پکڑے گا، انا مالو کا نا کنزو، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے مجھ سے نفع اٹھا۔ آدمی سوچے کہ ہم نے تو زکوٰۃ کا بیان سنا ہی نہیں تو اس لیے دینی نہیں ہمیں، تو سنے نہیں سنے دینا پڑے گا۔ صاحب نصاب ہے، فرض ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، نہیں، کام نہیں چلے گا۔ اللہ کا حکم معلوم نہیں ہے یہ بھی جرم ہے، جیسے سرکار کا حکم معلوم نہیں، کوئی کہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہیلمٹ نہیں لگایا، معلوم نہیں تھا اس لیے بتی توڑ کے چلا گیا، کہ جرم ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی فلاں آدمی کا مال جنگل کے اندر، فلاں آدمی کا مال سمندر کے اندر ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مال جو ضائع ہوتا ہے سمندر میں اور جنگلوں میں، وہ مال کی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنی زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، اللہ لوگوں میں قحط سالی مبتلا کر دیتے ہیں، بارشوں کو روک لیتے ہیں آسمان سے، کہ اگر جانور نہ ہو تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے۔ ہر وہ آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کس پر ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان آزاد صاحب نصاب کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ صاحب نصاب کون؟ کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں کو ملا کر اتنا ہو جائے کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جائے۔ ہر آدمی کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہوگا، چاندی بھی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، سونا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا نقد پیسہ، تھوڑا تجارتی مال، کہ اگر یہ سب ملا کر بھی اتنا ہو جائے، جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جائے، 612 گرام، 360 ملی گرام چاندی، قیمت کے اعتبار سے تقریباً 60,500 یا 600 روپے، کہ اگر اتنا اس کے پاس ہے اور قرض سے علیحدہ یہ پیسہ ہے، قرض کے مسائل میں نے کل بتائے تھے تعلیم کے اندر، کہ اگر قرض سے علیحدہ ہے اتنا پیسہ تو سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر، دینا ہی پڑے گی، نہیں دے گا تو بھگتے گا، قیامت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ قرض کا کیا مسئلہ؟ کہ قرض یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس نصاب ہے
تو وہ دیکھنا پڑتا ہے اس میں قرض کتنا ہے. 1,00,000 روپے اس کے پاس ہیں، 10,000 کا یا 20,000 کا قرض ہے، اب 80,000 بچتے ہیں تو اس کی 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ جائے گی. تو کہ زکوٰۃ دے گا یہ کہ کب دے گا؟ کہ ابھی، کہ اگر آج اس کے اوپر اتنا مال آ گیا ہے اس کے پاس تو آج کی تاریخ لکھے کہ اتنے رمضان المبارک کو میرے پاس اتنا مال تھا. 1 سال جب آئے گا تو اس تاریخ میں دیکھے گا اب کیا ہے میرے پاس. اگر نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دے. کہ کتنی دے؟ 40واں حصہ، 2.5%. 1,00,000 پر 2,500 روپے، 40واں حصہ دے. اور اگر آئندہ سال اس تاریخ میں نصاب سے کم ہو جاتا ہے، مان لو آئندہ سال 52.5 تولہ چاندی 70,000 کی ایک مثال کے طور پر، اب اس کے بعد 50 ہی رہے گا تو پھر نہیں دے گا. شروع میں اور آخر میں نصاب ہونا چاہیے، درمیان میں کروڑوں پہنچ جائے یا کم ہو جائے، شروع میں اور آخر میں نصاب ہونا چاہیے. اسی سے متعلق انشاءاللہ بات آتی رہے گی، اثر کی تعلیم میں آتی ہے. دعا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں آپ لوگ، تھوڑا اس چیز کا خیال کیا کریں. اللہ کے دربار میں آتے ہیں، نماز پڑھی ہے اپن نے تو کم سے کم مانگ کر جایا کریں، اور اسی سے متعلق زکوٰۃ کی بات بھی ہوتی ہے.